طریقے سے نازل ہوتی تھی، کیا انداز ہوتا تھا۔ تو پہلے جو انبیاء ہیں ان پر بھی مختلف انداز میں وحی آتی رہی، اور جو زبور اور انجیل اور تورات نازل ہوئی ہیں یہ لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن جو ہے یہ زبانی صورت میں نازل ہوا ہے، یہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ پاک نے حالات اور واقعات کے مطابق کل 23 سال کے عرصے میں تقریباً 22 سال اور 9 مہینے اور کچھ دن ہیں، یعنی تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نبی کے دل پر نازل کیا، اور آپ نے زبان سے لوگوں کو سنایا۔ ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کو آپ سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آپ سے سن کے آپ کو یاد کروا کے چلے جاتے تھے، آپ سے سن کے چلے جاتے تھے، اور پھر آپ جو وحی ہوتی تھی پھر وہ ساری اپنے صحابہ کرام کو سنا دیتے تھے۔ وہاں اس کے بعد لکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، پہلے یہ قرآن زبانی نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے دنیا کے لحاظ سے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ کو پڑھنا بھی نہیں دیکھ کے آتا تھا، آپ کو اللہ پاک نے امی پیدا کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ نبی نے تو فلاں سے تعلیم حاصل کی تھی تو فلاں اس کا استاد تھا تو وہاں سے سیکھا ہوگا، نہیں، اللہ خود آپ کا استاد ہے، اللہ نے خود آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یاد کروایا ہے اور آپ نے پھر لوگوں کو سنایا ہے۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو کبھی گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ گھنٹی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے اور وہ آ کر مجھے یاد کروا دیتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ایک آواز آپ کو گھنٹی کی صورت میں آتی تھی اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں تھی، اور دوسری گھنٹی جب مسلسل بجتی تھی تو وہ عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت جو ہے وہ متعین کرنی چونکہ مشکل ہوتی، کیونکہ گھنٹی گونجتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کلام الہی کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ کسی ایک سمت سے نہیں آ رہی ہوتی تھی، بلکہ آپ کو چاروں سمت سے آواز آتی محسوس ہوتی تھی، اور یہ کیفیت جو تھی یہ مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، ایک مرکوز کرنے کے لیے یہ آواز آتی تھی، اور جب وہ آواز ختم ہوتی تھی تو آپ کو وہ کلام اللہ کا جو آپ کے ذہن میں اتارا گیا ہوتا تھا وہ یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ طریقہ ہوتا تھا تو مجھ پر بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، بوجھ پڑ جاتا تھا آپ کے دل پر۔ حضرت عائشہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی، یعنی یہ بوجھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ بعض اوقات آپ کو وحی کی ہلکی ہلکی آواز
آپ کو جو وہی نازل ہوتی تھی نا، تو اس کی ہلکی ہلکی آواز جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی سرگوشیوں کی، جیسے کہ بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں کی آواز کی بھن بھناہٹ ایسی محسوس ہوئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ انہوں نے یہ آواز سنی تھی کہ جب آپ پر وہی نازل ہوئی تو آپ کے چہرے انور کے قریب سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز آ رہی ہے۔ اور ایک صورت وحی کہ یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت داہیہ کلبی، ان کی صورت میں اکثر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے، اور البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ بہرکیف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو یہ نزول وحی کی صورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی پوری عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ تیسرا واقعہ جو ہے سند کی وجہ سے، سند کی کمزور کی وجہ سے مشکوک ہے۔ اور چوتھی صورت جو ہے وحی کی وہ یہ ہے کہ براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ وہ یہ شرف جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے دل پر قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے، اور اسے اصطلاح میں نفس فی الروع کہتے ہیں۔ یہ بھی ایسا بھی کبھی ہوا کہ آپ کے دل میں القاء کر دیا وہ کلام جو جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ کو کوئی صورت نزل نہیں آئی۔ تو یہ وحی کی 5 صورتیں ہیں۔ تو زیادہ جو صورتیں ہیں وہ جو آئی ہیں، یعنی کہ تفصیل جن کی زیادہ اتری ہے، وہ جو ہیں وہ تیسری صورت اور چوتھی صورت اور دوسری صورت ہے۔ چوتھی صورت تو صرف 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پیش آئی، اور 5ویں صورت جو ہے وہ بھی اکثر پیش آئی۔